یہ ہماری دنیا کی ماں جب ان کے بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو ماں چاہے گی کہ میرا بیٹا نماز بنے گا، نمازی بنے گا، ماں چاہے گی میرا بیٹا قرآن پڑھے گا، ماں چاہے گی میرا بیٹا رب کی عبادت کرے گا۔ قسم خدا کی، جاننا ماں کا کام ہوگا، نمازی بنانا اس کے رب کا کام ہوگا۔ گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں، آج اگر بیٹا اسکول نہیں جاتا تو ماں اپنے بیٹے کو اسکول بھیجنے کے لیے یا کوچنگ سینٹر بھیجنے کے لیے یا ٹیوشن بھیجنے کے لیے اس کی خواہش والی چیز دیتی ہے، اور ماں کہتی ہے بیٹا تجھے تمہاری فیوریٹ چیز دی جائے گی، جو تمہاری من پسند چیز ہے وہ چیز تمہیں دی جائے گی، بیٹا تو اسکول چلا جا۔ یہ کہہ کر ماں اپنے بیٹے کو منوا لیتی ہے، اسی بیٹے کو جو اسکول جانے پہ راضی نہیں تھا، جو اسکول جانے سے کترا رہا تھا، لیکن ماں نے اس کی خواہش والی چیز دے کے اسے اسکول بھیجوانے پر اور اسکول جانے پر رضامندی کر لیتی ہے۔ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ماں نے بھی اپنے بیٹے کو نمازی کس طرح بنائی۔ دیکھیے کتنا خوبصورت واقعہ ہے، وہ چھٹے سے ہے، ننھے سے ہے، ابھی ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتے، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے۔ ماں نے کہا بیٹے تو نماز پڑھ لے۔ وہ ننھا سا بچہ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں بتائیے تو صحیح، اگر میں نماز پڑھوں گا اور نماز کیوں پڑھوں گا، آخر نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ گنج شکر کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ رب کی عبادت ہے، اگر تو نماز پڑھے گا بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت گنج شکر فرماتے ہیں ماں بتائیے تو صحیح، نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے چینی دے گا، اللہ تجھے چینی عطا فرمائے گا۔ بیٹا کہتا ہے ماں اگر مجھے چینی عطا فرمائے گا تو میں پھر روزانہ نماز پڑھوں گا۔ اب حضرت گنج شکر کی ماں انہیں وضو کراتی ہے، اور وضو کرانے سے پہلے جب وہ مصلی بچھاتی ہے تو مصلی کے نیچے پہ ایک چینی کی پوجا رکھ دیتی ہے۔ اب روزانہ دستور یہی تھا، وضو بناتے تھے، اب مصلی پر نماز پڑھتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر جو ہی مصلی اٹھاتے کیا دیکھتے ہیں، مصلی کے نیچے پہ چینی کی پوجا رکھی ہوئی ہے، بہت خوش ہوتے مسکراتے اللہ نے مجھے چینی عطا کی ہے۔ اب روزانہ کا معمول تھا، ایک دن گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ اب جو ہی کھیلنے کے گئے بچوں کے ساتھ اب گئے، اب مسجد کی مینار سے آوازیں آنے لگی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب وہ نماز کی طرف، اب وہ کامیابی کی طرف وہ اپنے بچے سے کہنے لگے تم لوگ کھیلو، میں تو چینی لے کے جا رہا ہوں، میں تو چینی لے کے لے جا رہا ہوں، میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ بچے ہنسنے لگے، بچے کہتے ہیں تو کیسی بات کر رہا ہے، کیا کبھی اللہ بھی چینی دیتا ہے؟ گنج شکر فرماتے ہیں تم مانو یا نہ مانو مجھے تو میرا رب چینی عطا فرماتا ہے۔ وہ کہے اور جانے لگے۔ اب جو ہی گھر کی طرف جا رہے تھے، راستے پہ ایک نہر ملی، انہوں نے سوچا گھر جاؤں گا تاخیر ہوگی، تازہ پانی ہے یہیں وضو بنا لوں۔ اب انہوں نے وضو بنا لی۔ اب وضو بنانے کے بعد گھر گئے، مصلی بچھائے، مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑا ہونے ہی والے تھے کہ ماں نے کہا بیٹا وضو نہیں کرو گے، بیٹا وضو نہیں کرو گے؟ گنج شکر فرماتے ہیں ماں میں نے ناستے پہ ایک ندی ملی تھی، ایک نہر تھا جس سے میں نے وضو کر لیا، اب ماں ڈر گئی ہے۔ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز کے مصلی پہ کھڑے ہیں، ماں ڈر رہی ہے اب کیا ہونے والا ہے، ماں گھبرا رہی ہے اب کیا ہونے والا ہے۔ ہر دن تو میں اس کے مصلی کے پیچھے، میں اس کے مصلی کے نیچے پہ چینی کی پڑیا رکھ دیتی تھی، لیکن آج مجھے موقع نہ ملا۔ بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے، اگر چینی کی پڑیا نہ ملے گی وہ سمجھ جائے گا ماں جھوٹ بولتی تھی، اللہ چینی نہیں دیتا تھا۔ ماں رونے لگی۔ اب اتنے میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے، رب سے فریاد کرتی ہے مالک ہر دن تو میں نے اس کو نماز کے لیے تیار کر لیا، نماز کے لیے آمادہ کر لیا مالک، لیکن اس سے آگے سنبھالنا تیرا کام ہے مالک۔ اگر یہ مصلی اٹھائے گا اسے چینی نہ ملے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا مالک، کے نماز سے کوسوں میں دور بھاگ جائے گا مالک، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ ماں نے جو ہی یہ دعائیں مانگی ان کے آنکھوں پہ آنسو کے سیلاب جاری تھے، ہاتھ نیچے گئے۔ حضرت گنج شکر نے نماز پڑھی، سلام پھیری، مصلی اٹھائے، مصلی اٹھا کے جو ہی ماں کی جانب اپنے چہرے تو گیا، اپنے چہرے تو کیے، ماں گھبرا گئی، ماں پریشان ہو گئی، آخر معاملہ کیا ہے، کہیں چینی ملی
भी नहीं मिली। माँ पूछती है बेटा मामला क्या है, इतने ताज्जुब भरी निगाह से, इतने मासूम अंदाज से तू मुझे क्यों देख रहा है। माँ कहती है, बेटा कहता है, माँ गजब हो गई, माँ गजब हो गया। माँ कहती है बेटा बता तो सही आखिर मामला क्या है। बेटा कहता है माँ इससे पहले तो चीनी की पुड़िया होती थी, मगर माँ मैंने जैसे ही सलाम फेर कर मुसल्ला उठाया है तो माँ मैं क्या देखता हूँ, आज चीनी की पुड़िया नहीं है बल्कि चीनी का एक कान मौजूद है। माँ पुड़िया नहीं है बल्कि चीनी के अंबार मौजूद है, चीनी के कान मौजूद है। माँ कहती है बेटा तू समझ ले, अरे हर दिन तो मैं चीनी दिया करती थी इसीलिए पुड़िया था, आज चीनी मैंने नहीं दिया बल्कि तेरे रब ने दिया है। रब ने तकबीर। तो ये नमाज की मोहब्बत, तो जब हजरत बंदे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की माँ अपने बेटे को नमाज के लिए इस तरह रग़बत कर सकती है तो दुनिया की बात, जब वो अपने बेटे जो स्कूल ना जाने वाला था, जब वो उसे तैयार कर ली कि बेटा तुझे तेरी ख्वाहिश वाली चीज दे दी जाएगी, अगर वो उसे राजी कर ले नमाज पढ़ने पर, माँ कोशिश तो करके देखे। वो माए भी गौर से सुने और आप भी गौर से सुने, नमाज सबसे कीमती चीज है। सफर मेराज में मेरे नबी को सबसे कीमती तोहफा नमाज ही दी गई और ये नमाज 50 वक्त की थी। अल्लाह का शुक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से ये नमाज 5 वक्त की हुई और ये 5 वक्त की नमाज में इंसान कोसों मील दूर है इससे। अगर माँ चाहे कि उसका बेटा नमाजी बने, माँ चाहे कि उसका बेटा कुरान पढ़े, तो चाहना माँ का काम है, नमाजी बनाना उसके रब का काम है। माँ चाहकर तो देखे, माँ अपने बच्चों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा के चिराग को रोशन करे, उन्हें तमाम बुराइयों और गुनाहों से महफूज रखे। एक मुख्तसर वाक़या सुनाता हूँ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा गया कि आप इस्लाम में क्यों दाखिल हुए, आपको इस्लाम की कौन सी चीज पसंद आई। हजरत बिलाल हबशी अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या बयान करते हैं कि मेरा जो मालिक था उसका नाम उमैया था, वो बड़ा जालिम था, जाबिर था। जो मालिक था उसका नाम उमैया था, वो बड़ा जालिम था, जाबिर था। वो मुझ पर जुल्म करता था। एक